بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے غیر منصرف کی بحث پڑھی تھی اور اس میں عدل کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھی تھی. جی، زرتاشا خان آپ بتائیے سب سے پہلے غیر منصرف کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. خیر منصف یہ وہی سمے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کی قائم مقام ہو، اور یہ وہ اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے حالت رفع میں ابراہیم میم پر پیش ہے تو نصب اور جر میں جو ہے یہ ابراہیم آئے گا، فتح آئے گا میم کے آخر میں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسم غیر منصف پر جب الف لام آ جائے یا اس کی ایڈیشن کیا جائے تو جو جری حالت میں اسے پھر کسرہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو غیر منصف اس کے جو اسباب ہیں وہ نو ہیں۔ اس میں عدل، وصف، تنیس، اجمع، جمع اور الف نون و زائدہ، زائدہ تان اور وزن فعل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک رہ اسباب ہیں اس گیا ہے، کے۔ یہ آٹھ آپ نے سنائے ہیں. اجمہ، معرفہ۔ ہاں، معرفہ، اجما. اجما نہیں کہتے معرفہ، اس کو، اجما کہتے ہیں، آئین کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، اجمہ۔ چلیں صحیح ہے. چلیں جی، ماشاءاللہ. جی مونا نعیم آپ بتائیں عدل کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ عدل سر اس کو کہتے ہیں کسی بھی اسم جو ہوتا ہے اس کا بغیر کسی جو صرفی قاعدہ ہوتا ہے اس سے جو ہے ایک سیگے سے دوسرے کی طرف پھر جانا، اس ٹھیک کو ہے. ہم عدل کہتے ہیں۔ اور عدل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، عدل حقیقی ہوتا ہے، تحقیقی ہوتا ہے، اور عدل دوسرا جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری ہوتا تو ہے. صحیح. تحقیقی میں ہوتا ہے جب وہ اس کی مطلب غیر منصرف جو اس مدعو ہے اس کا غیر منصرف سے جب وہ پھرے اور اس کی کوئی دلیل موجود ہو تو اس کو ہم کہیں گے عدل تحقیقی ہے۔ اور صحیح. اس میں تکرار کا میننگ پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے مثال اس میں مسنا پڑھی تھی، یہ سلاسو پڑھی تھی، تو یہ حقیقتاً اسنانی اسنانی یا سلاسو سلاسو تھی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ عدل تقدیری ہوتا ہے، اس میں مطلب اس کے مدلول اس کے پھر جانے پہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، بس اس کو جو ہوتا ہے لہجیوں سے جو ہے وہ اسی طرح سے پایا گیا ہے۔ تسلیم کر تو لیا اس ہے. کی جو صحیح. جی سر، اس کی جو مثالیں ہیں وہ عامر جو ہے اس سے عمرو ہو جانا، اور ظافر ان سے ظفارو ہو جانا، اور اسی طرح سے قزح ان سے قاضی ہن ہو جانا، قاذف. سوری قاضی ہن سے قزح ہن ہو جانا۔ قزح. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے امجد اقبال صاحب آپ بتائیے غیر منصرف کی کیا تعریف ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جی شیخ صاحب، غیر منصرف وہ اسم ہے جو اس کو غیر منصرف کرنے والے اسباب ہیں اس میں سے دو سبب ہوں، یا دو کی جگہ ایک جو قائم مقام سبب ہے وہ آ ٹھیک ہے. جائے، اور اس میں یہ اسم جو ہیں وہ تنوین اور کسرہ نہیں لیتے بلکہ جری حالت میں یہ فتح لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے. اور اگر اس کا ال آ جائے شروع میں اور مضاف ان کے ساتھ آ جائے، ان کو اضافت دے دی جائے، تو پھر یہ کسرہ ان میں آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے نو اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جی اس کون کون میں سے ہیں؟ جی ایک عدل ہے، جی. اس کے بعد وقف ہے، تانیث ہے، اس میں جمع کا ہونا ہے، ٹھیک ہے. پھر مرکب ہونا ہے، جی. اور بے وزن فعل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور الف نون زائدہ کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے. تو یہ اسباب ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ہاں، غیر ابھی دو منصرف ہو۔ باقی ہیں، معرفہ ہے اور عجمہ. جی اجمی ہو کر، اور پھر علم ہو یا معرفہ ہو، علم و معرفہ۔ معرفہ ہو. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے ہمنا ضیاء آپ بتائیے عدل کس کو کہتے ہیں اور عدل کی کتنی اقسام ہیں؟ جی ہمنا موجود ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمنا. اگر آپ نے ہینڈ فری لگایا ہے تو اتار کر چیک کریں، ہینڈ فری کئی دفعہ پرابلم کرتا ہے.
जी सर, अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जी। 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 अदल अदल से मुराद वो है जिसमें कायदा सरफी के अलावा भी सीगे जो हैं तब्दील होते हैं। एक सीगा दूसरे सीगे में तब्दील हो जाता है, और इसे तब्दील होने वाले को मादूल कहते हैं, और जिससे जिससे ये बना हो उसे मादूल अनहो कहते हैं। इसकी दो सूरतें हैं, अदल हकीकी और अदल तकदीरी। अदल हकीकी वो है जिसमें जो सीगा जो मदूल होने वाला है उसमें गैर मुनसरिफ के अलावा भी कोई दलील हो, यानी कि जैसे मसना है और सलासु है। इसमें मदूल होने के अलावा और गैर मुनसरिफ होने के अलावा इसमें मायनी में तकरार आ रहा है। जैसे मसना में का मतलब जो है इस्नानी इस्नानी, और सलासु का मतलब सलासतुन सलासतुन है, यानी कि दो दो और तीन तीन। और अदल तकदीरी वो अदल है जिसमें मदूल मदूल होने पर गैर मुनसरिफ होने के अलावा और कोई दलील ना हो, और इसमें अदल को फर्ज कर लिया गया हो। जैसे कि उमरु, जुफरु, ये है आमरुन और जाफिरुन, फाइलुन आमिरुन, के आमरुन नहीं होगा, आम आमिरुन फाइल उनके वजन पर। आमिरुन आमिरुन जाफिरुन फाइल उनके वजन पर है। जी और जी। जो इसमें अलामत अलाम पाई जाती है जो तकदीरी होता है, हाँ, अदल अलमियत पाई तकदीरी जाती जो है है इसमें। ये आलाम, यानी मुतय्यन नाम जो होते हैं ना, आलम, अलम की जमा है आलाम, ये आलाम के जी। साथ खास है। सिर्फ अलाम के साथ खास। सिर्फ नहीं इसमें आती है। चले ठीक है, जी। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं मोहम्मद एहसान इलाही जहीर। जी सर। जी आप सुनाएंगे, आप बताइए गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं और इसका हुक्म क्या है। जी सर, गैर मुंसरिफ उसे कहते हैं कि किसी लफ्ज में कोई मने शख्स में से लफज लफज दो। ना बोलें। लफज जी में सर। इसम भी होता है, फेल भी होता है, हरफ भी होता है, जबकि गैर मुनसरिफ सिर्फ इसम है। आप कहें वो इसम। जी सर। इसम इसम कि वो इसम जिसमें मने शख्स में से दो स- दो असबाब या दो में से कोई एक ऐसा असबाब जो दोनों पर बराबर हो, कि कायम मकाम हो, वो आ जाए तो वो गैर मुंसरिफ हो जाता है इसम। ठीक है, इसका हुक्म क्या है। जी सर, इसका हुक्म यह है कि जब कोई इसम गैर मुंसरिफ होता है तो उसमें हालत रफा में उसमें तनवीन और उसमें कसरा नहीं आती सर, उस इसम पर। हालत रफा में उसका जमा, और हालत नसब और हालत जर में जबर आती है सर, तथा। आता है, ठीक है, कोई मिसाल। जी सर, जैसे है वारिसा सुलेमान व दाऊद ठीक के, है। और वारिस हुए सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के। जी जी। इसमें सर सुलेमान और दाऊद ये दोनों अलम है, नाम है मारफा, तो इस वजह से ये गैर मुंसरिफ हुए, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई सर। ठीक है, और कसरा कब आता है गैर मुनसरिफ पर। इसका कसरत तब आता है जब इसम में अलिफ लाम हो और वो मुजाफ हो रहा हो, हाँ, यानी उस उस इसम वक्त। पर अलिफ लाम दाखिल हो या वो खुद मुजाफ जी हो रहा सर। हो, तो फिर जर्री हालत में उस पे कसरा आ जाएगा। जी सर, दरिया। असबाब मना सर्फ कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये सुना दे जरा। जी सर, नौ है उसवा पे मैंने सर, और सर उनकी तरतीब ये है, इस तरह है। पहला है सर अदल, जी। उसके बाद है सर वस्फ, उसके बाद है तानीस, हाँ, मुरक्कब, जमा उल मुंतहा, उजमा, उसके बाद जी मारिफा। सर अलिफ जायदा। जी सर, मारफा और अलिफ जायदा तान जो है, अलिफ नून जो जायदा इसी जो है। तरह वजन फेल। तो ये जितने जी असबाब सर। मना सर्फ हैं ये जरा पक्के याद कर रहे हैं, नौ के नौ एक ही सांस के अंदर सबको आने चाहिए, ठीक है। इस तरह सोच सोच के जो है ना, सोच सोच के नहीं। जो चीजें पुख्ता याद करने वाली हैं, रट्टा लगाने वाली, उन पर रट्टा लगाएं, बाकी जो समझने वाली हैं उनको समझें। ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी आगे रुकैया जहीर, आप बताइए अस्सलाम वालेकुम आदल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताइए आदल किसको कहते हैं और अदल की कितनी अकसाम है, कौन कौन सी हैं।
عدل کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے لیے جو ہے وہ اپنے اصل صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھر جانا، جبکہ اصل معنی اس کا جو ہے وہ اس میں باقی رہے، اس کو وہ عدل کہلاتا ہے۔ نئے بننے والے صیغے کو معدول اور جس سے بنا ہو اسے معدول انا کہتے ہیں۔ عدل معدول کی عنہ، معدول عنہ۔ معدول ان کہتے ہیں۔ جی عدل کی اقسام، عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کے معدول ہونے پر جو ہے وہ غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو، جیسے کہ مثنیٰ اور ثلاث ہو۔ اس اسنانی اور ثلاثہ کا معنی ہے ثلاثتن۔ اس میں عدل تقدیری میں وہ عدل ہے جس کے معدول ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، لیکن نحویوں نے اسے غیر منصرف پایا ہو، تو اس میں جو عدل تقدیری مطلب کہ اس میں جس عدل کو فرض کر دیا گیا ہے تاکہ اس اسم صرف علمیت کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہ ہو، جیسے کہ عمر ظفر اور وغیرہ وغیرہ، وضاحت۔ عامر، ہاں، جی جی، ذاکر وغیرہ چلیں ٹھیک وغیرہ۔ ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے شاہد احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ بھی غیر منصرف کی تعریف کر دیں اور اس کا حکم بیان کر دیں۔ سر غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب ہوں، یا پھر ایسا کوئی ایک سبب ہو جو دونوں کے قائم مقام ہو۔ اور سر اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پہ کسرہ آتا ہے، بلکہ کسرہ کے بجائے فتح آتا ہے۔ جی جی، ہاں، اور یہ کبھی اس پر کسرہ بھی آ جاتا ہے، وہ کب آتا ہے؟ سر جب الف لام آ جائے یا اضافت کسی کی طرف کی جائے تو جری حالت میں اس پر تو اسباب منع صرف کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ سر اسباب منع صرف سر 9 ہے ٹوٹل کل۔ تو جی سر اس میں عدل، وصف، معرفہ، اجماع، تانیث، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، اور سر جمع۔ جمع، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ جی ایمن عبداللہ۔ جی ایمن عبداللہ، اگر آپ فری ہیں تو مائک اوپن کر کے بتا دیں، ورنہ پھر ہم آگے کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن۔ چلیں، وہ شاید فری نہیں ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منصرف اور غیر منصرف کا چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، اور پھر یہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص اعراب ہے کہ رفعی حالت میں تو اس پر ضمہ آئے گا، لیکن نصبی اور جری حالت میں فتح آئے گا، جری حالت میں کسرہ نہیں آئے گا، نصبی حالت کی طرح جری حالت میں بھی اس پہ فتح ہی آئے گا، جیسے جاء عمر، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زیادہ تان۔ تو یہ ٹوٹل 9 اسباب ہیں، جن میں سے پہلا سبب جو ہے وہ عدل ہے۔ تو عدل کا خلاصہ یہ تھا کہ عدل سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو بغیر کسی قاعدے کے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کے قواعد ہوں باقاعدہ، تو بغیر کسی قاعدے کے اپنے اصل سیغے سے کسی دوسرے سیغے کی طرف چلا جائے۔ تو چونکہ اس کا قاعدہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو عدل کہا گیا۔ اور اس کا دوسرے سیغے کی طرف جانا، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک تو عدل تحقیقی ہوتا ہے اور ایک عدل تقدیری ہوتا ہے۔ تحقیقی وہ ہے جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل موجود ہو، جیسے مثنیٰ مثنیٰ،
تو اصل میں یہ مسنا جو ہے یہ اسنانی اسنانی تھا، سلاس سو جو ہے یہ سلاستن سلاستن تھا۔ تو عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس کے معدول پر کوئی دلیل نہ ہو، لیکن جب نحوی دیکھیں کہ یہ اسم غیر منصرف استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل مان لیں، مقدر مان لیں، فرض کر لیں اپنی طرف سے۔ جیسے عمارو، تو عمارو کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے اس کی اصل جو ہے وہ تقدیری طور پر تسلیم کر لی کہ اس کی اصل جو ہے وہ عامر تھی۔ اسی طرح زوفارو ہے، تو اس کی اصل انہوں نے یہ تسلیم کر لی کہ اس کی اصل جو ہے وہ زعفرن تھی۔ اور اسی طرح قزح ہے، تو اس کی اصل انہوں نے قازح تسلیم کر لی۔ اس کے بعد پھر چند ایک فوائد جو ہیں وہ عدل کے حوالے سے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ عدل تقدیری جو ہے وہ صرف اعلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس میں صفت نہیں آتی ہے۔ اور پھر اعلام میں پائے جانے والے عدل کے دو معروف وزن ہیں، ایک فعالو ہے اور ایک فعالی ہے۔ فعالو کی جیسے ہم نے اوپر مثالیں پڑھی، عمرو، زفرو، جمحو، اور فعالی کی مثال حزامی، قطامی، رقاشی۔ جبکہ صفات میں پائے جانے والے عدل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ عدد میں ہوگا یا پھر غیر عدد میں ہوگا۔ اگر تو وہ عدد میں ہے تو اس کے بھی دو وزن ہیں، ایک فعالو ہے جیسے سلاسو، رباع، اور ایک مفعلو ہے جیسے مثنا، مثلث۔ اور اگر وہ بغیر عدد کے ہو تو اس کا ایک ہی وزن ہے فعالو، قطعو، عمر والا ہی یہ وزن ہے فعالو۔ تو یہ وزن، یہ کلمات جو ہیں مثلا قطعو، بسعو، جمعو، بتعو، تو یہ فعلاواتن یعنی فعلاواتن کے وزن سے معدول ہو کر آئے ہیں۔ تو جب اس کا فعلاواتن کے وزن پر اس کو لے کے آئیں گے تو قطعو بن جائے گا قطعاواتن، اور بسعو بن جائے گا بسعاواتن، جمعو بن جائے گا جمعاواتن، اور بتاؤ بن جائے گا بتعاواتن۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا جو ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا۔ دوسرا وصف جو ہے یا دوسرا سبب جو ہے غیر منصرف کا، اسباب منع صرف میں سے جو دوسرا سبب ہے وہ ہے وصف۔ وصف بھی اس کو کہہ دیتے ہیں یا صفت بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وصف جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے۔ وصف سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے۔ اچھائی سے مراد اچھی صفت ہوتی ہے اور برائی سے مراد بری صفت ہوتی ہے، وہ صفت ہی ہے۔ جب بھی کسی بندے کے بارے میں آپ اس کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت ہمیشہ اچھی ہی ہوگی، کسی کی برائی بیان کی جائے تو وہ بھی صفت ہے، اور اگر کسی کی اچھائی بیان کی جائے تو وہ بھی صفت ہے۔ تو وصف سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے، اسے وصف کہتے ہیں۔ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب وہ وصف بنتا ہے، یعنی ہر وصف جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ وہ خاص وصف ہوتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ ایک نئی وضاحت ہے کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب ایسا وصف بنتا ہے یا وہ وصف بنتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے احمر، سرخ رنگ، سرخ، اسود، سیاہ۔ تو یہ دو اسم جو ہیں یہ وصفی معنی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو وہ غیر منصرف نہیں بنتا، غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا۔ جیسے مررت بنسوۃ اربعین، میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اب اس مثال میں اربعین اگرچہ نسوۃ کی صفت ہے، یعنی یہاں پر صفت تو ہے مگر غیر منصرف نہیں، کیونکہ یہ اصل میں عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ کہ صفت کے لیے۔
تو اب گویا کہ اسباب منع صرف کے اسباب میں سے دوسرا وصف، وصف جو ہے یہ اس وقت سبب بنے گا جب وہ وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے احمر اسود، اگر وہ وصف تو ہے یعنی صرف تو بن رہا ہے لیکن وصفی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، جیسے مررت بنسوۃ اربعین میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا، تو اب یہاں 4 اربعین کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر صفت ہے، اربع من صفت ہے نسوۃ کی، لیکن چونکہ یہ وصفی معنی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ عدد کے لیے بنایا گیا تھا، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا اور یہ اسم جو ہے یہ منصرف ہی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے نیچے تنوین آئی ہوئی ہے، مررت بنسوۃ اربعین، اربعین تنوین کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اصل میں تو وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہو لیکن بعد میں وہ کسی چیز کا نام استعمال ہونے لگے، تو ہم اصل کا اعتبار کریں گے کہ اصل میں وہ کیا تھا۔ تو اگر کوئی کلمہ اصل وضع میں تو وصف کے لیے تھا مگر بعد میں کسی چیز کے نام کے طور پر استعمال ہونے لگا، تو تب بھی اصل وضع کا اعتبار کرتے ہوئے غیر منصرف ہوگا، یعنی اعتبار جو ہے وہ اصل وضع کا ہے کہ جب اس کلمہ کو وضع کیا گیا، جب اس کلمہ کو گڑھا گیا، جب وہ کلمہ بنایا گیا تو وہ وصفی معنی کے لیے بنایا گیا یا کسی اور معنی کے لیے بنایا گیا۔ اگر تو وہ وصفی معنی کے لیے بنایا گیا ہے اور بعد میں بے شک وہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے اسود۔ اب یہ اسود جو ہے سیاہ، یہ اصل میں تو وصف کے لیے وضع کیا گیا تھا کالے رنگ کے لیے، کالا، لیکن بعد میں کالا ناگ یا کالا سانپ جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کالا ہوتا ہے تو یہ سانپ کا نام پڑ گیا اسود، کالے سانپ کو کہا جانے لگا۔ اس لیے اگرچہ اب اس میں صرف ایک سبب وزن فعل باقی ہے اور دوسرا سبب وصف ختم ہو گیا ہے، مگر چونکہ یہ اصل وضع میں وصف تھا لہذا وصف اصلی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے واضح ہونی چاہیے کہ اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب جو وصف ہے، وصف سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، وصف سے مراد وہ صفت یا وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر منصرف کا سبب وہ وصف بنے گا جو اپنی اصل کے اعتبار سے وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس طرح احمر اسود، احمر سرخ، اسود سیاہ۔ اگر کوئی کلمہ وصفی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، جیسے مررت بنسوۃ اربعین، میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پہ اربعین اگرچہ نسوۃ کی صفت ہے لیکن غیر منصرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اسم عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، صفت کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ اصل میں وصف کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں وہ کسی اور چیز کے نام کے طور پر استعمال ہونے لگا تو ہم اس کے اصل کا ہی اعتبار کریں گے اور اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو غیر منصرف ہی استعمال کریں گے، جیسے اسود۔ اب اسود سیاہ، تو یہ سیاہ جو ہے یہ ایک صفت ہے، کسی کا سیاہ ہونا، تو یہ کلمہ صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، صفت کے لیے وضع ہوا ہے، صفت کے لیے بنایا گیا ہے، اگرچہ بعد میں کالے سانپ کا نام رکھ دیا گیا، تو لہٰذا ہم اس کی اصل وضع کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو وصف سبب شمار کریں گے اور یہ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آگے ملاحظہ۔ وصف اور علم ایک اسم میں ہرگز جمع نہیں ہوتے، یعنی وصف اور علم ایک اسم جو ہے وہ بیک وقت علم اور وصف دونوں نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم ذات معین اور وصف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے۔ جو علم ہوتا ہے وہ مخصوص اور معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جبکہ وصف جو ہوتا ہے وہ
غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں کالا، تو کالا جو ہے وہ کوئی ایک متعین شخص نہیں ہے، کالا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ انسان کے علاوہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی تو جو علم ہوگا وہ وصف نہیں ہوگا، اور جو وصف ہوگا وہ علم نہیں ہوگا، یعنی علم اور وصف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فائدہ تھا جو وصف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے ہے تیسرا سبب، عدل وصف تانیث، تانیث۔ تو تانیث جو ہے یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے، تیسرے نمبر پر تانیث ہے۔ تانیث آپ جانتے ہیں کہ یہ مؤنث کو کہتے ہیں، وہ اسم جو مؤنث ہو۔ اب وہ کیسے مؤنث ہو، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں مذکر اور مؤنث کی بحث کے اندر۔ پھر وہ تانیث کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو۔ علامات تانیث تین ہیں، یعنی یا تو علامت تانیث یعنی کسی بھی اسم کا مؤنث ہونا، یا تو اس میں لفظاً علامت تانیث موجود ہوگی، یا اس میں لفظاً علامت تانیث موجود نہیں ہوگی، لیکن وہ اسم جو ہے مؤنث کہلائے گا، اور پھر اس کی کچھ علامات ہیں۔ تو پہلے وہ اسم ہے جو جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو۔ تانیث کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو، اور علامت تانیث تین ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ علامت تانیث سب سے پہلے تو تائے تانیث مربوطہ، تائے تانیث مربوطہ، تو یہ مربوطہ سے مراد گول تا ہوتی ہے، جیسے عائشہ تو، طلحہ تو، خدیجہ تو یہ وہ نام ہیں جن کے آخر میں تائے تانیث مربوطہ موجود ہے، گول تا۔ تو پہلی علامت تو تائے تانیث مربوطہ ہے۔ دوسری تانیث کی علامت جو ہے وہ الف مقصورہ بنائے تانیث ہے۔ الف مقصورہ جو ہوتا ہے جیسے حبلہ، صغرا، تو یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اور تیسرا ہے الف ممدودہ برائے تانیث، الف ممدودہ برائے تانیث، تو الف ممدودہ جو ہے یہ بھی تانیث کی ایک علامت ہے، اور یہ علامات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تینوں، یا تو یہ تینوں علامات موجود ہوں گی، یا پھر اس میں کوئی بھی لفظی علامت موجود نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی لفظی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ تو جب لفظی علامت موجود نہیں ہوگی لیکن وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہوگا، تو اس کی کچھ علامات ہیں، یعنی اس کی کچھ صورتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر پہلے تائے تانیث لفظن کی تفصیل ہم پڑھ لیں۔ تائے تانیث لفظن یا تو گول تا ہوتی ہے، یا الف مقصورہ ہوتا ہے، یا پھر الف ممدودہ ہوتا ہے۔ الف ممدودہ کی مثالیں حمراء، صحراء وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں چند اہم چیزیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں کہ تانیث بالتا کے لیے دوسرا سبب علمیت ہونا شرط ہے، یعنی جو تانیث ہے اس کے ساتھ دوسرا سبب علم ہوتا ہے، اور وہ پھر غیر منصرف بن جاتا ہے، جیسے عائشہ تو، طلحہ تو۔ اب عائشہ تو میں تائے تانیث ہے، طلحہ تو میں بھی تائے تانیث ہے، تو عائشہ تو جو ہے، طلحہ تو، یہ دونوں مؤنث بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہیں۔ عائشہ بھی کسی مخصوص عورت کا نام ہے، اور طلحہ بھی کسی مخصوص مرد کا نام ہے، لہذا ضاربۃن منصرف ہوگا کیونکہ اس میں عالمیت نہیں ہے۔ تو ضاربۃن یہ دراصل اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے ضاربن سے ضاربن، ضاربان، ضاربون اور ضاربۃن، مارنے والی ایک عورت۔
تو یہ تائے تانیث تو یہاں پر لفظاً موجود ہے، لیکن یہ ضاربۃ علم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، لہذا یہ منصرف ہوگا کیونکہ اس میں علم نہیں ہے۔ تانیث بالالف یعنی مقصورہ و ممدودہ، تو یہ دو سببوں کے کام ہوتی ہے، لہذا جس اسم کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا الف تانیث ممدودہ ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو گویا کہ ہم نے جتنے اسباب پڑھے ہیں ان میں سے تانیث الف مقصورہ اور تانیث الف ممدودہ یہ دو کے مقام ہے۔ عدل بھی اکیلا دو کے مقام نہیں ہے، عدل وصف بھی دو کے مقام نہیں ہے، جبکہ تانیث بھی ٹوٹل دو کے قائم مقام نہیں ہے، اس کی یہ جو صورت الف مقصورہ اور الف ممدودہ والی ہے یہ دو کے قائم مقام ہے۔ اور اگر تائے مربوطہ آ جائے تو وہ دو کے قائم مقام نہیں ہوتی، اس میں دوسرا علم ساتھ ہونا ضروری ہے، جس طرح وصف کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے نہیں، وصف کے ساتھ کوئی دوسرا سبب ہونا ضروری ہے، وہ وزن فعل ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، اسی طرح تائے تانیث مربوطہ کے ساتھ دوسرا وصف کوئی بھی، بے شک وہ علم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس کی ایک صورت تھی جب تائے تانیث لفظاً ہو۔ بسا اوقات تائے تانیث لفظاً نہیں ہوتی۔ دوسری صورت وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظاً نہ ہو، اس کی پھر درج ذیل صورتیں ہیں، تو وہ 5 صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ ہیں تو مؤنث لیکن تائے تانیث لفظاً موجود نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم 3 حرفی عربی ساکن اوسط غیر منقول ہو، یعنی وہ اسم جو ہے 3 حرفی ہو، پھر وہ عربی کا اسم ہو، ساکن الاوسط یعنی اس کا درمیانہ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، 3 میں سے درمیان والا دوسرا ہی بنے گا، اور پھر وہ غیر منقول ہو یعنی مذکر سے منقول ہو کر نہ آیا ہو، وہ مؤنث اسم مذکر سے منقول ہو کر نہ آیا ہو، جیسے ہندن۔ تو ہندن جو ہے یہ 3 حرفی بھی ہے، عربی بھی ہے، ساکن الاوسط بھی ہے اور غیر منقول بھی ہے۔ یہ اسم صرف عورت کا ہی استعمال ہوا ہے، مؤنث کا ہی، یہ مذکر کا اسم استعمال نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 3 حرفی بھی ہو، عربی بھی ہو، ساکن الاوسط بھی ہو، لیکن کیا ہو، مذکر سے منقول ہو، یعنی وہ اسم بظاہر مذکر کا اسم ہو لیکن وہ کسی عورت کا نام رکھ دیا جائے، جیسے صخر، قیسو۔ تو یہ صخر اور قیس یہ مذکر نام ہے لیکن مؤنث کے رکھ دیے گئے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ 3 حرفی ہو، عربی ہو اور متحرک الاوسط ہو، اوپر تھا ساکن الاوسط یعنی درمیانہ حرف اس کا ساکن ہو، متحرک الاوسط اس کا درمیانہ حرف جو ہے وہ متحرک ہو، جیسے سقر، سقرو، یہ جہنم کا نام ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 3 حرفی ہو اور اجمی ہو اور ساکن الاوسط ہو یعنی درمیانہ حرف اس کا ساکن ہو، جیسے حمص، بلخ۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ 3 حرفی سے زائد ہو، جیسے زینب۔ تو یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں یہ مؤنث اسماء کی ہیں، یہ مؤنث اسماء کی شکلیں ہیں۔ اب یہ جو 5 صورتیں بیان کی ہیں اب ان کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی صورت ہے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، 3 حرفی عربی ساکن الاوسط اور غیر منقول، جیسے ہندن، پہلی صورت کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہندن جو ہے یہ عربی ہے، 3 حرفی ہے، ساکن الاوسط ہے، اس کو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں ہندو، اور ہندن غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح، جبکہ باقی چاروں صورتیں غیر منصرف ہیں۔ باقی جو دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں صورت، یہ چاروں کی چاروں صورتیں جو ہے وہ صرف غیر منصرف ہیں، وہ منصرف نہیں پڑھی جا سکتی۔ صرف پہلی صورت کے اندر دونوں آپشن ہیں، لیکن باقی جو 4 ہیں ان کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے، وہ صرف غیر منصرف ہی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سبب ہے، اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب ہے وہ معرفہ ہے۔ تو معرفہ ہم نے پڑھا کہ معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو،
معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو۔ پھر ہم نے معرفہ کی 7 اقسام پڑھی تھیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافت اور منادہ مقصود۔ یہ ہم چیپٹر نمبر 4 میں اس کی ساری قسمیں پڑھ چکی ہیں۔ لیکن اسباب منع صرف میں صرف معرفہ کی ایک ہی قسم آتی ہے، اور وہ قسم ہے علم۔ علم وہ ہوتا ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے عمر، مکہ، خالد۔ تو معرفہ کی اقسام میں سے صرف علم اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ معرفہ میں سے، معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف ایک قسم جو علم ہے وہ غیر منصرف ہونے کی قسم بنے گی، غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی، اور وہ ہے علم۔ جیسے زینب، زینب، اب زینب جو ہے یہ مخصوص عورت کا نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ضمیر، یعنی معرفہ کی باقی اقسام ہے، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ اور منادہ یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، جبکہ غیر منصرف ہونا مورب کی قسم ہے۔ یعنی کسی بھی اسم کا غیر منصرف ہونا یہ مورب کی اقسام میں سے ہے، اور باقی جو اس میں ضمیر ہے، یا اس میں موصول ہے، یا اس میں اشارہ ہے اور منادہ ہے، تو وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جس کا ہمیشہ اعراب ایک ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں۔ تو غیر منصرف کا اعراب اگرچہ کم بدلتا ہے لیکن بدلتا ہے، یعنی کبھی ضمہ آ جاتا ہے، کبھی فتح آ جاتا ہے، اور اگر اس پر لام ال آ جائے یا اضافت ہو جائے تو کسرہ بھی آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا اعراب بدلتا ہے، لہذا یہ مورب کی قسم ہے۔ تو غیر منصرف جب مضاف ہو یا اس پر لام ال داخل ہو تو وہ منصرف بن جاتا ہے، لہذا صرف علم ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف علم وہ قسم ہے جو غیر منصرف ہونے کا سبب بنتی ہے، باقی جو اقسام ہیں وہ چونکہ مبنی ہیں لہذا وہ غیر منصرف نہیں بنے گی۔ غیر منصرف مورب کی قسم ہے، اور باقی جو معرفہ کی اقسام ہے وہ مبنی ہے۔ مبنی الگ قسم ہوتا ہے اور مورب الگ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے آج 3 چیزیں پڑھی ہیں بنیادی طور پر۔ اسباب منع صرف میں سے 3 اسباب ہم نے آج پڑھے ہیں، جن میں سے ایک وصف ہے، ایک تانیث ہے، اور ایک معرفہ ہے۔ وصف، تانیث اور معرفہ۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اسباب منع صرف کے اسباب میں سے دوسرا سبب جو ہے وہ وصف ہے۔ وصف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا۔ اچھائی بیان کریں گے تو بھی وصف ہوگا، اور برائی بیان کریں گے تو بھی وصف ہوگا۔ تو اس میں ایک چیز اور شرط بیان کی گئی ہے کہ وہ اسم غیر منصرف کا سبب بنے گا جو اصل میں وصفی معنی کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، جیسے احمر و اسود۔ ہاں البتہ اگر کوئی کلمہ اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا اور وہ وصف بن رہا ہے، جیسے مررت بنسوۃ اربعین، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ اصل میں تو وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا، تو اس کے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم غیر منصرف ہی استعمال کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بعد میں کسی چیز کا نام ہو گیا ہے۔ جیسے اسود، تو اسود یہ وصفی معنی کے لیے بیان کیا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کالے سانپ کا نام رکھ دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اسم میں علم اور وصف یہ 2 سبب اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے یہ معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جبکہ وصف جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت نہیں کرتا۔ دوسرا سبب ہم نے پڑھا تانیث، مؤنث۔ تو تانیث کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تانیث تو یہ ہے کہ تائے تانیث لفظاً موجود ہو،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ تائے تانیث لفظاً موجود نہ ہو۔ اگر تائے تانیث لفظاً موجود ہو تو اس کی تین شکلیں تھیں، تائے تانیث مربوطہ ہو، یا الف مقصورہ ہو، یا الف ممدودہ ہو۔ تو جو تائے تانیث مربوطہ ہے اس میں دوسرا سبب علمیت کا ہوتا ہے، جیسے عائشہ تو طلحہ تو، یعنی اس میں علم، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف تائے تانیث موجود ہے لیکن وہ علم نہیں ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، جیسے ضاربۃ۔ اور تائے تانیث بالالف، یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یہ دونوں دو سببوں کے قائم مقام ہیں، یہ دونوں سبب اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ تانیث ہے جس میں لفظاً علامت نہیں ہے، تو اس کی پھر آگے پانچ شکلیں ہیں کہ وہ اسم تین حرفی ہو، عربی ہو، ساکن الاوسط ہو، غیر منقول ہو جیسے ہندن ہندن، یا مذکر سے منقول ہو جیسے صخر قیس، یا پھر تین حرفی اور عربی ہو لیکن وہ متحرک الاوسط ہو جیسے سقر، یا پھر تین حرفی ہو اور عربی نہ ہو، اجمی ہو اور ساکن الاوسط ہو جیسے حمص بلخ، یا پھر تین حرفوں سے زائد ہو جیسے زینب۔ تو ان پانچوں صورتوں میں جو پہلی صورت ہے جس میں تین حرفی، عربی، ساکن الاوسط، غیر منقول، ہندن جیسے، اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقی چاروں صورتوں کو صرف آپ غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ اور چوتھا سبب ہم نے پڑھا تھا، ٹوٹل چار ہو گیا لیکن آج کے سبق کا تیسرا وہ ہے معرفہ۔ تو معرفہ کسی معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرنے والے اسم کو معرفہ کہتے ہیں، اور اس کی پھر 7 قسمیں تھیں۔ لیکن غیر منصرف کا سبب صرف علم بنتا ہے، علم جو ہے وہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے زینب۔ باقی اس کے جو اقسام ہیں معرفہ کی وہ مبنی ہے، تو مبنی چیز کو ہم مورب نہیں کہہ سکتے، مبنی جو ہوتا ہے اس پر اعراب چینج نہیں ہوتا، مورب کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو غیر منصرف جو ہے یہ اسماء موربہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اگرچہ اس کا اعراب صوفے سے چینج نہیں ہوتا، اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ اسماء موربہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔